ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون پارہ نمبر 11 سورہ یونس رکوع نمبر 7 آیات نمبر 63 اور 64 الا ان اولیاء اللہ خبردار جو اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم نہ ان پر خوف ہوگی ولا هم یحزنون اور نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون جنہوں نے ایمان لایا ہے اور تقوی اختیار کی ہے لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ان کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی میں وفی الآخرۃ اور اخروی زندگی میں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ذالک هو الفوز العظیم اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے مذکورہ تینوں آیتوں میں اولیاء اللہ کی فضیلت اور ولایت کی حقیقت کا بیان ہے اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری کا بیان ہے اولیاء کون ہے تو اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کا معنی ہے دوست اور قریب فرمانی الہی یہ ہے کہ اولیاء وہ ہے جنہوں نے ایمان لایا ہے اور تقوی اختیار کی ہے اب ظاہر ہے کہ ایمان کے بغیر ولایت کا حصول ناممکن ہے محال ہے ایمان کے بغیر کوئی بھی شخص اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا خواہ کتنی بھی عبادت کرے ریاضت کرے صدقات کرے راستے بنائے کنویں نکالے لیکن ولایت کے لیے ایمان باللہ اور ایمانیات اور اعتقادیات رکھنا ضروری ہے اور ایمانیات آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر اللہ پر ایمان ہے فرشتوں پر ایمان ہے انبیاء پر ایمان ہے یوم آخرت پر ایمان ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی تقدیر پر ایمان ہے قرآن کریم پر ایمان ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے یہ ایمانیات میں سے ہے تو جو اعتقادیات ہے اعتقادیات مسلم عقائد جو ہے اس کو من وعن تسلیم کرنے کے بعد اگر اعمال صالحہ اختیار کرے تو یہ ولی بن سکتا ہے لہذا کافر اور مشرک اللہ کا مقرب اور اللہ کا مقبول بندہ نہیں بن سکتا پھر اہل ایمان کی بھی مراتب ہے درجات ہے جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب کفر دون کفر اور کفران العشیر کی روایت ذکر کرتے ہیں تو امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح کفر کے مراتب ہے اس طرح ایمان کی بھی مراتب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بضدھا تتبین الاشیاء کبھی ازداد سے بھی چیزوں کی معرفت ہوتی ہے انٹروڈکشن ہوتی ہے جس طرح گرمی سے سردی سردی سے گرمی کہ وہ معرفت حاصل ہوتی ہے احساس ہوتی ہے بندے کو تو اہل ایمان کی بھی مختلف مراتب ہے درجات ہے اور پھر ایمانی تقاضوں کے مطابق اعمال کی بھی کیفیات مختلف ہے
کوئی قلیل کم اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں اور کوئی زیادہ اختیار کرتے ہیں. کوئی شخص اعلیٰ درجے کا ولی ہے، کوئی وسطی درجے کا، کوئی ادنیٰ درجے کا. درست علم جو ہے وہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ کون کتنا بڑا ولی ہے اور کن کی ولایت کتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے. لہذا اللہ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کی ولایت کس مرتبے میں ہے، لیکن ظاہری طور پر علامات کی بنیاد پر، محاسن الاعمال کی بنیاد پر، مکارم الاخلاق کی بنیاد پر، حسن ظن کی بنیاد پر اگر ایک بندہ فرائض، واجبات، سنن، اتباع سنت پر دھیان دیتا ہے، خشوع خضوع اختیار کرتا ہے، اخلاق بہتر ہے، مکارم الاخلاق اور محاسن الاعمال کا پابند ہے، رزق حلال طلب کرتا ہے اور حرام سے پرہیز کرتا ہے، تو یقیناً حسب مراتب یہ اللہ کا ولی ہے. قرآن کے مطابق یہ ولی ہے اور ولایت کے مراتب اگرچہ مختلف ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندگی. ولایت کے اساس اور بنیاد اور ایک پلر جو ہے وہ ایمان ہے، اور ایمان کا محل وہ دل ہے. ایمان دل میں ہوتا ہے، لہذا اور دل میں اخلاص، للہیت اور خشوع، یہ چیزیں جو ہے یہ دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. وہ اکبر نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لے دیکھ لے. لیکن ایمان کے مراتب زیادہ ہے. حدیث میں ہے کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. 70 سے اوپر کچھ ایمان کے شعبے ہیں اور سب سے افضل شعبہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی سچے پکے اعتقاد کے ساتھ کلمہ پر یقین اور ایمان رکھنا، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین دل میں بیٹھنے کا نام، یہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، اور یہ مقصد زندگی ہے. لا الہ الا اللہ یہ مقصد زندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ یہ توحید کی اقرار ہے، یہ عبدیت کا دعویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اور لا الہ بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ یہ طرز زندگی ہے. کہا ہے کس نے کہ سردار اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو. یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ ہو، خدا نہ کہو. تو ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اعلیٰ مرتبہ شعبہ جو ہے لا الہ الا اللہ ہے، اور کم سے کم درجہ جو ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا و اماطۃ الاذی عن الطریق ہے. اور حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا ایمان کا شعبہ ہے. ولایت کی دوسرے ستون ایمان کے بعد وہ اعمال ہے، یعنی ایمان کے تقاضوں کے مطابق فرائض سے مستحب تک مکمل پابندی کرنا، اور اس پر معروف جو ہے اس پر پابند اور کاربند رہنا، یہ ولایت ہے، یہ اصل ولی ہے. اور پھر تیسری ستون جو ہے وہ تقوی ہے. حرام چیزوں سے، حرام سے لے کر
حرمت قطعی سے لے کر پھر مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی سے بھی گریز کرنا، پرہیز کرنا، منکرات سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ڈرتے ہیں اللہ سے۔ تو تقوی ہمیشہ کے لیے، یہ متقین کون ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ اجتناب عن الاوامر المنہیہ اور تحفظ النفس عن المعاصی، نفس کو گناہوں سے بچانے کا نام تقوی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو متقی نہیں کہتا۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کو رشوت دے اور آپ اس رشوت کو ٹکرائے کہ نہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ آپ جب اس کو ٹکرائے، رشوت کو، سود کو، بد اخلاقی کو، بدتمیزی کو، متقی وہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کے حرام کی ہوئی چیز سے بچو، تم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ تو ولی یا ولایت کے لیے ضروری ہے کہ ایمانیات ہو، ایمانیات رکھتا ہو، اعتقادیات مضبوط ہو، مستحکم ہو، اعمال صالحہ کا پابند ہو، تقوی پر کاربند ہو، تو میرے بھائیو یہ اللہ کا ولی ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ولایت اتباع شریعت کا نام ہے۔ جو شریعت کا پابند ہے وہ ولی ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، حدیث نہیں پڑھتا، ان کو قرآن و سنت کا پتہ نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو میرے بھائی کتنا بڑا پیر کیوں نہ ہو اور لوگوں کے نظر میں بڑا ولی کیوں نہ ہو، شریعت کے نظر میں وہ ولی نہیں ہے۔ کار شیطان میں کند نامش ولی، گر ولی ای است لعنت بر ولی۔ اولیاء اللہ کے ساتھ اللہ نے جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے وہ انعام یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اور سورہ بقرہ میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب دونوں آیتوں کو ملانے سے ولایت کا مقصد خود بخود معلوم ہو جاتا ہے کہ ولایت کے دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، اقامت صلاۃ پر ہے، ایتاء زکوٰۃ پر ہے، چرس پینے پر نہیں ہے، شراب پینے پر نہیں ہے، گندے لباس پینے پر نہیں ہے۔ ولایت کے دار و مدار وہ تقوی پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک متقی آدمی جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ولایت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، تقوی پر ہے۔ ولی بے خوف و خطر ہوتا ہے، وہ اللہ کے بغیر غیر سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ ہی سے ڈرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بعض حالات میں تو فطری طور پر جو خوف لاحق ہوتی ہے، حزن اور غم طاری ہوتی ہے، لیکن یہ دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں نہ خوف ہوگی، نہ حزن ہوگی، نہ غم ہوں گے۔ ان تمام غموم ہموم سے اللہ کے فضل سے وہ محفوظ ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اولیاء کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے ایسا سوال کیا جو اس سے پہلے مجھ سے کسی نے دریافت نہیں کیا اور کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اس سے مراد خواب ہے، خواب، مبشرات صادقہ، سچی خواب ہے۔ اور جو آدمی دیکھتا ہے یا کسی کے لیے دیکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ قذافی مسند احمد، مطلب مومن مسلمان
ایسے خواب دیکھ لیتے ہیں جن میں ان کے لیے خیر، خوبی، حسن خاتمہ، اعمال کی مقبولیت اور اللہ کے ہاں سے خوشخبری، جنت میں دخول، بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ دنیا کی یہ بشارت ہے کہ موت کے فرشتے بشارت لے کر آتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری سناتے ہیں۔ آخرت میں بشارت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی روح پرواز کرتی ہے تو اسے عالم بالا کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اللہ کی رضامندی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس بشارت سے مراد وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے وعدہ فرمایا ہے کہ انہیں جنت نصیب ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 میں ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور سورہ بقرہ رکوع نمبر 12 میں ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور ان بشارتوں میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی، سب بشارتیں پوری ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس انعامات میں، اس خوشخبریوں میں، ان اللہ کی ولیوں کے لیے جو خوشخبریاں ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین اپنے وعدے میں سچے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔